السلام علیکم۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے دونوں طرف سے الزامات بہت سارے سامنے آتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے آج بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اپوزیشن تو چاہتی یہی ہے کہ یہ جو کرپشن کا بازار ہے یہ گرم رہے اور اراکین کی بولیاں لگتی رہیں۔ پھر ایک ویڈیو سامنے آ گئی، اور ویڈیو یہ اس وقت کی ہے جب 2018 کے انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 20 ایم پی ایز کو نکالا تھا۔ الزام یہ تھا کہ ان سب نے پیسے لیے، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل موو ہے، کیونکہ پرویز خٹک کی ان لوگوں سے بنتی نہیں، ان کو ڈمپ کرنا تھا، ان کو ٹکٹ نہیں تھے دینے، اس لیے الیکشن سے پہلے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لینے کے لیے ان لوگوں کو ساروں کو ڈمپ کر دیا گیا۔ لیکن بہرحال الزام تھا کہ ان لوگوں نے پیسے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 ایم پی ایز تھے، تو ان کے تو 2 سینیٹرز بن ہی نہیں تھے سکتے، تو ان کے 2 سینیٹرز بنوا دیے، ایک ان کے بہرامن تنگی صاحب اور دوسری روبینہ خالد صاحبہ ان کی سینیٹر بن گئی۔ اب وہ بندے کون تھے جنہوں نے ووٹ بیچا اور پیسے لے کر؟ یہ ایک عام حقیقت تھی۔ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز کے اندر بتایا جاتا تھا کہ بوریاں لے کر نوٹوں کی وہاں پشاور میں اور بلوچستان کے اندر سودے ہوئے، کمرے میں بیٹھ کر کیش کے اندر ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، زبانی جمع خرچ نہیں ہوا، کسی وعدے کے اوپر کسی پلاٹ کے اوپر ڈیل نہیں ہوئی۔ یہاں بالکل عام یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ بوریاں لے کر نوٹوں کی انہوں نے وہاں رکھی ہیں اور اس کیش کے اوپر ڈیل ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے ایکچولی اس چیز کو اسٹیبلش کر رہی ہے، اور کسی حکومتی ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے یہ ریکارڈ کی گئی ہو، لیک کی ہو، میرے پاس تصدیق نہیں ہے، لیکن ظاہر ایسا تاثر موجود ہے۔ میں آگے چل کے پروگرام میں اس حوالے سے جن مہمانوں سے بات کروں گا تو مزید اس کے اوپر روشنی پڑے گی۔ تو اس ویڈیو سے اس چیز کی تصدیق ہوتی ہے کہ باقاعدہ ان لوگوں نے نوٹوں کے ڈھیر گن کے وصول کیے اور وہ سینیٹرز منتخب کروائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف ایک پوزیشن یہ لیتی ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا بہت ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو بکرا منڈی لگتی ہے یا یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کا راستہ روکا جائے۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے بھی ماضی میں ایسی باتیں کرتے تھے، عملی طور پر اس قدم کی طرف جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات شاید ہی نہیں معلوم ہوں گی، یا جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 7 اراکین کے ساتھ 2 سینیٹرز بنوا لیے تھے، یا ان کو پتہ ہوگی کہ وہ میجیکل وان کہاں سے ان کے پاس آتی ہے جس کے ذریعے یہ کام یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جادو کی چھڑی ہلاتے ہیں تو وہ سارا کام ان کا ہو جاتا ہے۔ اس کی بدترین مثال ابھی حال ہی میں جو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا جواب دینا چاہیے، جب نو کانفیڈنس موشن آئی چیئرمین سینٹ کے وقت، چیئرمین سینٹ تو 2 سال پرانی بات چھوڑ دیتے ہیں اس کو، تو 14 بندے جو اپوزیشن کے تھے، 14 وہ بیٹھے ہوئے اپوزیشن والوں کے ساتھ تھے، کھانا وانا وہاں سے کھایا، ووٹ جا کے انہوں نے چیئرمین سینٹ کو ڈالا۔ اب اس کو بھی کسی نے خریدا، یقیناً اس وقت اپوزیشن جو تھی اس کے بندے ٹوٹے تھے، اس کا پیسے وصول کرنے والا یا ان کو پیسے دینے والا، اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ وہ 14 بندوں کا خریدار کون تھا، کس نے ان 14 سینیٹرز کا مول لگایا جو بیٹھے لنچ تو اپوزیشن کے ساتھ کر رہے تھے اور ووٹ جا کے بعد میں چیئرمین سینٹ کو ڈال کر آئے تھے۔ تو یہ گند ہے ہماری سیاست میں، تو ایز اے میٹر آف پرنسپل اس کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ کھلا شفاف انتخابات ہو، ووٹ کی عزت جس کا نعرہ لگایا جاتا ہے واقعی ووٹ کی عزت ہو بھی۔ یہ ویڈیو آپ کو جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں 20 اراکین اور ایک ان کے لا منسٹر جو ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی KPK کے اندر وزیر قانون تھے، اس وقت یہ شیر پاؤ گروپ کے ساتھ تھے، آفتاب شیر پاؤ کے ساتھ تھے، وہ ان کے لا منسٹر تھے۔ تو آج ان سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ آپ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں۔ تو سلطان خان نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دیا۔ ایک ان کے MP ہے عبید اللہ معیار، پروگرام کا آغاز ہم ان سے کریں گے، تو ان سے ہم نے یہ سوال جواب ضروری تھا کہ کسی رکن سے پوچھا جائے، 2-3 سے ہم نے جواب کیا، باقی لوگ تو بھاگے، کسی نے کھل کے کیمرے کے سامنے یا فون کے اوپر ریکارڈڈ بیپر دینے سے بھی گریز کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات کہنی ہے، آپ میرے سے ریکارڈ کریں اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ تو عبید اللہ معیار صاحب سے پہلا سوال ہمارا یہی ہے کہ ویڈیو کے اندر نوٹوں کے ڈھیر کے ساتھ جو لوگ نظر آ رہے ہیں، آپ بھی موجود ہیں، آپ اپنی کہانی اپنی زبانی بتا دیجئے۔ جواب۔ بالکل ملک صاحب، یہ انہوں نے جو ویڈیو شیئر کی ہے یہ بالکل ٹھیک شیئر کی ہے۔ انہوں نے جو پیسوں کی اماؤنٹ کی تفصیل بتائی ہے، تھوڑا سا یہ انہوں نے غلط بتایا ہے۔ یہ 1 کروڑ روپے ہر ایک MPA کو انہوں نے دیے تھے۔ یہ پیسے حکومت کے پیسے ہیں، یہ اسپیکر ہاؤس ہے اور یہ اسپیکر ہاؤس میں پیسے دیے گئے ہیں، اور یہ CM کے کہنے پر اسپیکر کے گھر پر، اور فدا محمد خان سینیٹر جو تھا، ابھی جو سینیٹر ہے موجودہ مالاکنڈ سے، یہ وہی بندہ ہے، سارے MPS کو انہوں نے پیسے دیے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اللہ کے کہنے کے اوپر اسپیکر کے گھر پر بیٹھے ہوئے جو سینٹ کے امیدوار ہیں وہ خود ان کے پیسے لائے گئے اور آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیا گیا؟ یہ ان کے پیسے ہیں سر، یہ ان کے پیسے، حکومت کے جو سینیٹر تھے، جو انہوں نے سینیٹر لائے تھے،
کئی ڈھونڈ کے لائے تھے کہ انہوں نے پیسے لیے تھے جو اپنے سینیٹر انہوں نے کھڑے کیے تھے نا، وہ نہ پی ٹی آئی سے بلونگ کرتے تھے اور نہ سیاسی ورکر ہے. آپ بے شک مجھ سے نام پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کس پارٹی میں تھا، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں تفصیل کے ساتھ. یہ جو فدا محمد خان ہے یہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتا تھا، یہ مسلم لیگ سے آیا اور ادھر پارٹی میں اس کو ٹکٹ ایک دن میں مل گیا. یہ جو ایوب افریدی صاحب ہے جو سینیٹر ہے، یہ نہ سیاسی ورکر ہے پی ٹی آئی کا، نہ اس کے خاندان میں مطلب پی ٹی آئی سے کوئی تعلق رکھتا تھا. دیکھیں ان کو کسی نے نامزد بھی تو کیا ہوگا نا، خود سے تو امیدوار نہیں بن گئے، وہ نامزد کس نے کیا تھا؟ ان کو نامزد تو لازمی بات ہے کہ چیف منسٹر صوبے کے حوالے سے انہوں نے ریکمنڈیشن کے لیے نام بھیجے تھے. پرویز خٹک اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، تو وزیر اعلیٰ نے کیا پرویز خٹک نے آپ سے مشاورت کی؟ پرویز خٹک صاحب نے تو یہی کہا تھا اس وقت، میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے ہم نے ان سے لیے ہیں، آپ ادھر گھر میں رہیں، اسپیکر ہاؤس گھر میں سب 17 ایم پی ایس کو اکٹھا کر کے اور ایک کمیٹی بنائی تھی 17 بندوں کا، 17 ایم پی ایس کا، کہ آپ اس بندے کو ووٹ دیں گے اور یہ پیسے بھی لے لیں اور آپ اس پر الیکشن لڑیں اور آپ کے ٹکٹ کنفرم، آپ خوش رہیں، بیغم رہیں. یہ آپ ایک مزے کی بات بتا رہے ہیں جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک نے 17 بندوں کا گروپ بنا کے کہا کہ پیسے بھی لے لو، بیغم رہو، مزے میں رہو، بس ان کو ووٹ دینا ہے. نہیں سر، میں پریشان کدھر ہوتا ہوں، میں تو خوش ہوتا ہوں. شکر ہے کہ مجھ سے آپ نے پوچھا، ہمارا کسی نے پوچھا. ہم تو ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں گئے تھے. ہمارا تو اب بھی یہی موقف ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں اسٹیٹمنٹ سے. لوگ ڈریں گے، لوگ چھپیں گے، میں نہ چھپتا ہوں نہ ڈرتا ہوں، نہ ہی مطلب اس طرح بندہ ہوں کہ میں ڈروں اور نہ تو کسی پر. پرویز خٹک کیا چیز ہے اور یہ اسپیکر اسد کیسر کیا چیز ہے مجھے معلوم ہے، ان کی حیثیت بھی معلوم ہے اور ان کا کام قبیلہ بھی معلوم ہے. تو یہ میں اسٹیٹمنٹ ابھی آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے پیسے دیے تھے اور یہ ان ہی کا گھر ہے. لیکن عبید اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کو ٹکٹ دیا گیا اور ان سے پیسے وصول کیے گئے، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور فیور بھی لیا گیا ان سے؟ اس کے بدلے میں یہ جو لوگوں کو ایم پی ایس کو نوازا گیا تھا، ایم پی ایس کو پیسے دیے گئے تھے، ایم پی ایس صاحبان کو مطلب الیکشن کے لیے ان کو فنڈز دیے تھے. تو یہ تو ان کے بدولت تھے، ان سینیٹرز کی بدولت تھی. یہ انہوں نے اکٹھا کیے مطلب دوسرے پارٹیوں سے اور یا اس طرح بندے ڈھونڈے تھے کہ وہ پیسے لگا سکے نا. نہیں، وہ تو بات سمجھ آ گئی کہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیسے لائے کیش اور آپ لوگوں کو دے دیا، لیکن جنہوں نے ٹکٹ دیا، ان کو نامینیٹ کیا، کیا ان کو بھی کوئی فائدہ ہوا یا کوئی اور ایسی مراد بھی لی؟ ایک سینیٹر نے مطلب 1 کروڑ روپے ایک ایم پی اے کے سر پر نہیں دیے تھے. ایک سینیٹر نے زیادہ پیسے دیے تھے ایم پی ایس کے سر پر، مطلب کچھ پارٹی کو گئے تھے نا اس وقت. پارٹی کو بھی گئے تھے؟ پارٹی کو کتنے پیسے گئے تھے؟ یہ ابھی میں آپ کو مطلب بول رہا ہوں تو یہ اتنا ایکوریٹ تک مطلب آخری حد تک میری بات صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو ابھی پتہ نہیں اس میں سی ایم نے کتنے مارے ہیں، درمیان میں کسی نے کتنے مارے ہیں یا پارٹی کو کتنے ملے. لیکن یہ تو پارٹی کے لیے انہوں نے ایک چندہ اکٹھا کرنے کے لیے پروگرام بنایا تھا کہ چلو ایم پی ایس کو بھی خوش کر دیں گے اور اس طرح یہ کام بھی ہو جائے گا. عبید اللہ میار صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت سے الزامات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک نے ارینج کیا تھا اسپیکر کی رہائش گاہ کے اوپر، اور جن سینیٹرز کو نامینیٹ کیا گیا تھا یہ پیسے وہ لوگ لے کر آئے تھے، اور 1 کروڑ روپیہ فی ایم پی اے خود پرویز خٹک کے کہنے کے اوپر اسپیکر کے گھر کے اوپر یہ پیسے دیے گئے. اور یہ ویڈیو ان کا الزام یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے ریکارڈ کی تھی. جو میرے ساتھ آج مہمان ہیں زرتاج گل صاحبہ ہیں، وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مصدق ملک صاحب ہیں پی ایم ایل این سے، سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. سب کو خوش آمدید کہوں گا. زرتاج آپ ڈیفینڈ کرنا چاہیں گی یا جواب میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ تھینک یو ملک صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو آج ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں بشرمی اور ڈٹائی کے ساتھ جو ہے لوگ اپنے ضمیر کے جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اور پیسے گن رہے ہیں، اور ایک خاتون تو باقاعدہ کر کے اس طرح پیٹیاں گن رہے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں. یہ تو ابھی جو
ریفلیکشن ہے اس کرپشن کی، اس مائنڈ کی، اس سوداگری کی، ہارس ٹریڈنگ کی، بکرا منڈی کی، ضمیر فروشی کی، کرپشن کی ایک صرف گلمپس یا ریفلیکشن ہے، جس کے خلاف پرائم منسٹر عمران خان لڑ رہے ہیں، جس کے خلاف وہ بل بھی لے کر آئے، جس کے لیے وہ سپریم کورٹ بھی گئے ہیں کہ یہ جو ضمیر فروشی ہے اور یہ جو ایک سینٹ ایک اسٹیٹ کی علامت ہے جس میں قانون سازی ہونی چاہیے تھی، یہ جو اس کو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اس دروازے کو ہم نے روکنا ہے۔ تو یہ تو بڑی پکچر پتہ نہیں کیا ہوگی، کیونکہ جب اتنے پیسے وہ لیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ان آپ نے سے اس ایم پی اے کے الزام کا جواب نہیں دیا، وہ تو براہ راست نام لے کر پرویز خٹک اور اسپیکر کے اوپر براہ راست نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا رول تھا، ہمارا اس میں قصور نہیں ہے، ہمیں تو وہ لے کر آئے تھے۔ اچھا یہ بھی ملک صاحب بھی میں بتاتی ہوں۔ اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ابھی صرف ایک امیج یا گلمپس یا ریفلیکشن ہے اس کرپشن کی۔ اب آپ سوچیں جو اتنے کروڑوں روپے دیتے ہیں، جو اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ضمیر خریدتے ہیں، اور اسپیشلی یہ جو ابھی آپ نے پیپلز پارٹی کا کہا کہ بہرامند تنگی صاحب جو انتہائی گلا پھاڑ کے اور انتہائی غلط زبان استعمال کرتے ہیں سینٹ میں، اور سینیٹر روبینہ صاحبہ یہ بن بھی نہیں سکتے تھے، اور پھر بھی جا کے یہ کے پی سے سینیٹر آ گئی، یہ اس طرح ضمیر فروشی کی گئی تو وہ بن گئے۔ اب پتہ نہیں وہ پھر ان سے کیا کام لیتے ہیں، اپنی جو ایک ان کی پبلک وہ ہوتی ہے جو ان کا آفس ہوتا ہے، پھر اس کو بعد میں وہ کس طریقے سے یہ پیسہ عوام کے جیبوں سے نکال پرویز کے، اور اسپیکر کا کیا رول میں تھا؟ وہ بھی تو پیسے کس طرح عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے پھر اسی لیے پھر میفیئر کے فلیٹ بن جاتے ہیں، پھر اسی لیے ون آپ نائٹ کے پارک بن جاتے سینیٹر ہیں۔ فدا محمد خان کا اچھا۔ انہوں نے نام لیا، وہ ابھی بھی سینیٹر ہیں، پرویز خٹک ابھی اچھا۔ آپ کے وزیر ہیں، اسپیکر صاحب ہیں ابھی بھی اچھا کیسر ملک صاحب، میں اب اس کی بات کرتی ہوں۔ اب یہ جو بھی ایکس ایم پی اے کا نام ہے جس کا آپ نے ابھی انٹرویو لیا، جو کہ شاید ویڈیو میں بھی، اور اس نے اپنا ضمیر بھی بیچا، اور اس نے 5 کروڑ یا جتنے بھی اس نے لیے، اور اس نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جا کے جو ہے اس نے اپنا ضمیر بیچ کے ووٹ دیا، جس کو پرائم منسٹر عمران خان نے نکالے بھی، اور ہم اسی کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اب آپ اس کی ڈھٹائی اور بشرمی دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو گلیمرائز کر رہا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کو وہ سکھا رہا ہے، مورال سکھا رہا ہے، دوسروں کو پر ایلیگیشن نکال رہا ہے، اور بھائی ضمیر تو تم نے بیچا ہے، اپنے پیسوں کی، اپنی جیسے سبزی کی قیمت لگتی ہے، جیسے گوشت کی قیمت لگتی ہے، جیسے جانوروں کی قیمت لگتی ہے، اپنی قیمت تو اس شخص نے خود لگائی ہے۔ یہی تو اس ملک کا المیہ ہے کہ جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، وہ آ کے ٹی وی پہ انٹرویو دیتا ہے اور قوم کو موریلٹی سکھا رہا ہوتا ہے۔ اب میرے ذہن میں اگر اس کی یہ بات درست ہو کہ پرویز خٹک اور اسپیکر کا اس میں رول تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں اسپیکر کی رہائش گاہ کے اوپر پیسے دیے گئے تھے، تو پھر تو کوسچنیبل ہے اس وقت کہ آپ کی صوبائی حکومت کا رول۔ میں تو سب سے پہلے اسد کیسر صاحب سے بیپر کا کوشش ضرور کریں، لیکن ندیم ملک صاحب میں تو اب ویژولائز کر رہی ہوں کہ اس ملک میں جب مرغی چوری کرتا ہے نا، یا برف کا ٹکڑا چوری کرتا ہے، یا ایک روٹی چوری کرتا ہے، یا مسجد سے جوتے چوری کرتا ہے، تو کس طریقے سے سن لیں نا، آپ کی پوری صوبائی میری بات سنیں نا، انٹائر پروونشل گورنمنٹ ملک صاحب آئی ہیو مائی پوائنٹ آف ویو، اور مجھے آپ رسپونڈ کرنے کا موقع دیں۔ تو جو چپلی چور مسجد کا ہوتا ہے، جو روٹی چور ہوتا ہے، جو بھوک کی وجہ سے چوری کرتا ہے، کس طریقے سے 1000 روپے چوری کرنے والے کا لوگ مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں۔ میں اس چور کی، یہ جو ایکس ایم پی اے ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، کسی ضمیر فروشی کی، اس نے غلط سینیٹرز کو جا کے کسی اور کے کہنے کے اوپر، ویڈیو میں بھی وہ موجود ہے، اپنا ضمیر بیچا اور یہاں آ کے یہ بھاشن دے رہا ہے۔ تو میں سوچ رہی اگر کہ یہ اسپیکر کا گھر ہوا تو وہ 100% درست کہہ رہا ہے۔ ماشاءاللہ سے میں پھر آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں، اگر یہ اسپیکر کا گھر ہے تو پھر وہ اس کی کہانی درست ہوگی، یہ تو ویڈیو میں ہے نا۔ یہ نہیں اسپیکر کا گھر کو نہیں، بات تو اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ سینیٹر اسپیکر ابھی بھی اسپیکر ہے، اس وقت صوبائی جب قومی کے نہیں دیکھیں ملک صاحب، سردار لطیف کھوسا صاحب سے پوچھتے ہیں، ایم پی ایز ہمارے بکے، ایم پی ایز ہمارے بکے، قیمت بولی حاجی پیپلز پارٹی کے کھوسا صاحب، بہرامند تنگی اور روبینہ خالد، ان کا انتخاب کیسے ممکن ہوا؟ 7 ایم پی اے کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، کیسے ممکن ہوا یہ؟ دیکھیں ملک صاحب، آپ نے ان سے جواب، جو سوال پوچھے تھے اس کا تو جواب انہوں نے دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ بالکل دھلے دھلائے ایک فرشتہ صفت انسان ہیں جو اوپر کی مخلوق کے بھیجے ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی میں آئے ہیں، اور پہلے چیف منسٹر سے اب ماشاءاللہ وہ ڈیفنس منسٹر ہیں، یا اب اسپیکر ہیں، پہلے بھی اسپیکر تھے۔ دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہمارے یہ کس طرح بنے، اب یہ جس طرح آپ کے 14 لوگ جو ہے
غائب ہو گئے. یہ میرے ذات کے ساتھ ہوا. مجھے جب میں 2003 میں سینیٹر کے لیے مجھے پارٹی نے نمبر 1 پریفرنشل بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا, تو جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ اس کو نہیں آنا چاہیے کھوسے کو, نہ یہ بکتا ہے, نہ یہ ٹوٹتا ہے, نہ یہ وفاداری بدلتا ہے, اس کو کسی قیمت پہ نہیں آنا چاہیے. میرے انہوں نے 14 ووٹ توڑے, 14 ووٹ میرے توڑے, 5 شوکت عزیز کو دیے وغیرہ وغیرہ, وہ گنتی بھی ساری ہو گئی. جنرل مہدی صاحب آپ کے 2 سینیٹرز 2018 کے اندر 7 ووٹوں کے ساتھ کے پی اسمبلی میں کیسے منتخب ہوئے؟ دیکھیں اب جس طرح اگر یہ سیکرٹ بیلٹ کرتے ہیں تو اب پی ٹی آئی کو لوگ جو ہے ان کے اپنے ایم پی اے ایم این ایز ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں. میرے ساتھ خود کئیوں نے بات کی ہے, انہوں نے کہا جی ہم علاقے میں جاتے ہیں جانے لائق نہیں ہے, لوگ ہمیں جوتیاں مارتے ہیں, وہ کہتے ہیں کدھر گئی نوکریاں, کدھر گئے گھر, کدھر گئی وہ جو ہے افراط زر, مہنگائی, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. وہ کہتا ہے جی ہم یہ غلطی کر بیٹھے ہیں, اب ہم ووٹ بھی ان کو نہیں دیں گے. اور ہم دیکھیں اس کی ڈیفیکشن کلوز تو ہے نہیں کیونکہ اس پر ڈیفیکشن نہیں لگتی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق اگر چاہیں تو وہ ووٹ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں, چاہے وہ پارٹی نے سر ضمیر یہ ہے, معذرت کے ساتھ یہ ضمیر کی آواز نہیں تھی, یہ نوٹوں کا وزن تھا جس سے بندے ٹوٹے تھے. یہ پورے اسلام آباد میں ہر بندے کو معلوم تھا کہ وہ کیسے ڈیل ہوئی ہے, کون لوگ جا کے وہاں بیٹھے تھے پشاور میں, سب کو پتا تھا. میں ان کے نام اگر وہ میرے پاس وہ میں نام لینا مناسب نہیں ہے, نہیں تو میں کئیوں کے نام لے سکتا ہوں. کیش لے کر گئے تھے, کیش پہ ٹرانسفر ہوا تھا. یہ ایک صرف ویڈیو آپ نے دیکھی, اس طرح کی اور نہیں ہوگی. میں صرف آپ کو ایک سیکنڈ چیز دکھاؤں. جی 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 ملک صاحب یہ ذرا یہ جو جس طریقے سے لطیف کھوسا صاحب اس وقت اپنی جو انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی جس کو یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں, یہ ہماری ایک ایم پی اے تھی دینا ناز خٹک فرام پاکستان تحریک انصاف, شی واز ککڈ آؤٹ. یہ اس کو پھر جو ہے یہ زرداری صاحب پٹکا پہنا رہے ہیں ضمیر خریدنے کے بعد. تو اس طریقے سے ان کے یہ ہے جی, یہ ذرا بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ کس طرح تصویر بھیج دیں ہم سے. جی جی آپ کی بھیج دیتی ہوں, جس کو ہم نے پارٹی سے نکالا ضمیر فروشی پہ, اس کو پھر اس طرح انعام دیا گیا, اس کو پارٹی میں شامل کیا گیا. مصدق ملک صاحب یہ چیز تھوڑی سی جو ہے اس کو کھول کے لوگوں کو بتانا چاہیے. یہ نو کانفیڈنس موشن جب آیا چیئرمین سینٹ کے خلاف تو 14 سینیٹرز بھی ٹوٹے تھے. کچھ لوگ ڈنڈے کے خوف سے ٹوٹے ہوں گے, کچھ نے جیبیں گرم کی ہوں گی, کچھ نے دونوں کام ہوئے ہوں گے. ڈنڈا بھی آیا ہوگا اور پیسہ بھی وصول کیا ہوگا, کیونکہ سینیٹرز اتنے کمزور بھی نہیں ہوتے کہ ڈنڈے سے گھبرا جائیں. کیش ضرور وصول کرتے ہیں وہ اپنا. جی میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل صحیح اس کی فریمنگ کی ہے جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بکے ہیں ان کو صرف یہ کہنا کہ ڈنڈے کے زور سے بکے ہیں بالکل غلط بات ہے. ضرور اس میں ضمیر فروش جو وہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے پیسے لیے ہیں, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو پر نیب کے کیس کیے گئے, بہت سے لوگ جو ہیں ان کو کوئی ایسی ویڈیوز دکھائی گئیں, بہت سے لوگوں کے کاروبار جو ہیں ان کو دھمکایا گیا کہ بند کر دیے جائیں گے, جیل میں پھینک دیا جائے گا. کیسی ویڈیوز دکھائیں گی سر؟ یہ ویڈیوز ایک بڑی مزے کی کہانی ہے. میں نے ارشد ملک صاحب کی جو انویسٹیگیشن تھی اس کی مجھے تفصیلات جو تھیں کچھ سننے کو ملی, تو مائنڈ بگلنگ ہے کہ وہ اس ویڈیو کا جو استعمال تھا ملتان میں جو ریکارڈ ہوئی ارشد ملک کی ویڈیو, اس کا استعمال کیسے کیسے کیا کچھ طاقتور لوگوں نے اور کچھ آپ کی جماعت نے. لیکن وہ کیسے ہوا استعمال یہ میں کسی وقت سناؤں گا, شاید آن ایئر کہانی سناؤں گا. لیکن کن سینیٹرز کو کون سی ویڈیوز دکھائی گئی؟ جی میں یہی میں آپ کو ایگزامپلس کے طور پہ بتا رہا ہوں. دیکھیے ہوتا ہے ایسے کہ کوئی بھی سینیٹر آ کے آپ کو یہ نہیں بتاتا. جب وہ 64 کھڑے ہوئے اور 50-51 ووٹ نکلے تو پھر آپ کو ساری کہانی تو پتہ چل گئی نا. اس میں 2 سوال اٹھ گئے. پہلا سوال تو یہ اٹھا کہ کون کون ہے جس نے ضمیر بیچا ہے. دوسرا اہم سوال جو نہیں پوچھا جاتا اور کوئی پوچھنے کی جسارت نہیں کرتا, آپ نے بھی اس کو ایلیوڈ بھی کیا ہے پروگرام کی ابتدا میں, کہ ضمیر خریدا کس نے؟ بیچنے والے تو ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ خریدنے والے کون ہیں؟ اور خریدنے والے کچھ تو ہم نام نہیں لیتے, نام لے نہیں سکتے ہیں. کچھ خریدنے والے جو ہیں وہ ابھی آپ کے ایک ایم پی اے نے آ کے نام لے دیا تو بالکل بھوکلاہٹ ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, اس کو چھوڑ دیں, اس بات کو کیسے چھوڑ دیں. ایک بیچ رہا ہے, ایک خرید رہا ہے. خریدنے والا افضل ہے, بیچنے والا جو ہے وہ بالکل بے ضمیر ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا بھائی. یہ تو دونوں طرف کلہاڑا چلتا ہے. آج بھی جو ہم کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنسی کی بات, یہ جو بات چلی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے, اس کے اندر 2 باتیں ہیں.
ایک قباحت تو یہ ہے کہ جو سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے اس میں چور پکڑا نہیں جاتا. یہ تو ویڈیو جس نے دی ہیں اس نے ساتھ کے ساتھ بنا لی, ورنہ 99% کیسز میں تو کوئی پیسے دیتے ہوئے ویڈیو نہیں بناتا اور کوئی پیسے لیتے ہوئے ویڈیو نہیں بناتا. جس نے ضمیر بیچنا ہے وہ بھی خوش, جس نے ضمیر خریدا وہ بھی خوش. تو ایک مارکیٹ پلیس ہے خوشی کی, اس خوشی کی تو ویڈیو بنتی نہیں ہے. اب یہ تو ویڈیو سامنے آ گئی, مگر وہ 14 لوگ جنہوں نے ووٹ سینٹ میں دیا تھا, کھوسا صاحب ایک جواب پہلے کھوسا صاحب سے لے لوں اگر اجازت ہو. دیکھیں کھوسا صاحب, یہ جو 2 سینیٹرز آپ کے انتخاب ہوا تھا 2018 میں, یہ کیش ڈیل پہ ہوا تھا, اس میں کوئی ضمیر کی آواز نہیں تھی, پیسہ دیا گیا تھا. اور جو لوگ گئے تھے ان کا سب کو پتہ ہے, زرتاج کو بھی پتا ہوگا, ہو سکتا ہے مصدق صاحب کو بھی پتا ہو, سب کو معلوم تھا کہ کن لوگوں نے وہاں کمروں کے اندر نوٹوں کے ڈھیر لگائے تھے اور ڈیل کی تھی. از اٹ ریئلی فیئر؟ دیکھیں ملک صاحب, میں بالکل جسٹیفائی نہیں کروں گا. پوچھ لیجئے, جو بھی اس خرید فروخت میں کرتا ہے, سن لیں, جو بھی خرید و فروخت کرتا ہے دونوں ملزم ہیں. اور ہمارے قانون کا اتنا زیادہ مضحکہ خیز ہمارا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو آپ پکڑ لیتے ہو, امیر آدمی کو آپ پکڑتے نہیں ہو. جو خلائی مخلوق والے اب جو الزام لگ رہا ہے 14 سینیٹرز کا, یا جو بھی لگ رہا ہے ویلنگ ڈیلنگ یا باپ بنتی ہے اوور نائٹ اور حکومت بلوچستان دے دی جاتی ہے. سر خلائی مخلوق کے ساتھ بھی آپ محبت میں نہیں گئے ہوں گے. 14 سینیٹرز جو تھے انہوں نے وصولی کی تھی. نہیں سن, میں آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے وصولی کی تھی. میں کب کہہ رہا ہوں, جب سنجانی صاحب کا انتخاب ہو رہا تھا یہ سپریم تو کورٹ اس میں جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے اس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ آپ ان کو پی ڈی ایم کے جلسوں میں دیکھتے ہیں, ان کے لوگ بھی جا کے ووٹ ڈال کے آئے تھے سنجرانی ملک صاحب. کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا, کوئی جسٹیفائی میں نہیں کر رہا بالکل. دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا نیب از بینگ یوزڈ فار دا پرپز آف پولیٹیکل انجینئرنگ. آپ کو بھی پتہ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ, ابھی مصدق نے صحیح کہا. دیکھیں بہت سارے اثرات ہیں جو استعمال ہوتے ہیں, پیسہ بھی ہے بالکل ہے, لیکن بلیک میلنگ بھی ہے اور پریشرائزنگ بھی ہے, نیب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ بند ہونا چاہیے سر, ملک پیسے صاحب. کے ساتھ کوئی بلیک میلنگ تھوڑا سا ریٹ اچھا کرنے میں مدد کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. سر میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ دوبارہ سے پوچھوں گا. ڈیل ساری کیش میں ہوئی ہے, بغیر کیش کے کسی نے ووٹ نہیں ڈالا. بریک لے لیجیے, ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. زرتاج, اب یہ جو منڈی لگتی ہے ایم پی ایز ایم این ایز کی, یہ کوئی عزت والا کام تو ہے نہیں. لوگوں نے لاکھوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہوتا ہے, بڑے رتبے پہ پہنچاتے ہیں آپ لوگ, قانون سازی کرتے ہیں, پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں, اور 1 کروڑ یا 2 کروڑ کی خاطر بک جانا یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے. کیسے روکا جائے اس کو؟ دیکھیں, روکنے کے لیے تو ہی پرائم منسٹر عمران خان میدان میں ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ صرف پرائم منسٹر عمران خان ہی یہ کام کر سکتے تھے. جس ٹائم ہمارے جو ایم پی ایس بکے تھے 20 اور ان کو جب پارٹی سے نکال دیا گیا تھا, یہ جرت بھی صرف پرائم منسٹر عمران خان میں ہی تھی. اور اس میں نے آپ کو ابھی جو دینا ناز کو اور ان کی تصویریں دیکھی ہیں, وہ کسی نے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, کوئی پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے, اور جس کی بھی جو فوٹیج آتی جا رہی ہے, جس کے اوپر ثابت ہوتا جا رہا ہے. فار ایگزامپل کہ یہ جو لکھا ہوا ہے جس میں پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کے تو صرف 7 لوگ تھے, ان کے تو سینیٹرز آ ہی نہیں سکتے تھے. تو اب تو اصولی طور پر ابھی خود کھوسا صاحب نے فرمایا ہے کہ غریب کے لیے قانون صرف ہوتا ہے, تو امیر کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے نا. ابھی پیپلز پارٹی کو چاہیے اور سینٹ کو بھی چاہیے کہ بہرہ منتنگی صاحب کا اور روبینہ صاحبہ کا سسپینڈ کریں, ان کو سینٹ سے باہر نکال کر پھینکیں, کیونکہ یہ ضمیر فروشی کے نتیجے میں, پیسوں کے نوٹوں کے بیگ کے نتیجے میں یہاں سینیٹر وہ ہے یہاں پہ بنے. تو کیوں نہیں ایک تحقیقات آپ کروا ہی لیتے؟ اب تو دیکھیں جی, اب تو سیدھی سی بات ہے کہ ضمیر فروش اگر آ کے ہمیں ٹی وی پہ بھاشن دیں گے اور آ کے دوسروں کے اوپر ایلیگیشنز لگائیں گے, تو اب تو ہر چیز کا بھی پتہ چلنا چاہیے نا کہ کس نے ویڈیو ایویڈنس تو ہے, اس ویڈیو ایویڈنس کو بنیاد بنائیے اور تحقیقات کریے, پتہ تو چلے. ایک تو یہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, سینٹ کی جو عزت ہے یا وقار ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ماضی ہے وہ تو بالکل بھی شاندار نہیں ہے. اس کے بعد ہم ایک بل لے کر جاتے ہیں یا ہم آرڈیننس لے کر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آؤ آ کے اس کے اوپر, تاکہ شو آف ہینڈ ہو, جس کے جتنے سینیٹرز بننے اتنے ہی سینیٹر, اگر آپ کے 5 بنے تو 5 بنے, 7 نہ بنے, یا 5 بنے تو 4 نہ ہو, کم نہ ہو. اب اس کے خلاف ابھی میں تھوڑی دیر پہلے حیدرآباد جلسے کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسپیچ سن رہی تھی, اس میں وہ فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو اس دھندے سے باہر نکلنا چاہیے. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے کہ یہ دھندا جاری رہے, اس دھندے میں مولانا فضل الرحمان صاحب پیسے لیتے رہیں, اس دھندے میں بڑی بڑی جو پارٹیاں وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو کے اس کو جو ہے وہ کرپشن کرتی رہیں. اور میں جو بار بار الرٹ کر رہی ہوں کہ دیکھیں
جب اتنے پیسے دے کے یہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ آگے کرتے کیا ہوں گے؟ وہ ڈاکٹر کس صاحب طریقے سے اپنے ڈیسک کو، اپنے آفس کو، اپنی پبلک منی کو کس طرح لوٹتے ہوں گے، کس طرح لوگوں کے مصدق ملک صاحب، یہ کوئی بہت اچھی مثالیں نہیں ہیں ہمارے سامنے. شفافیت کی طرف جانا ہے تو کیا کریں اس کے لیے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری محترم وزیر جو ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کے نام لے لیے، مگر چیئرمین صاحب کا نام نہیں لے سکیں. ان کے جی میں نہیں آیا کہ وہ 14 ووٹ کہاں سے آگے پیچھے ہو گئے، چیئرمین سینٹ کیسے الیکٹ ہو گئے. وہ کہتی ہیں وہ ٹھیک ہے، ان دونوں کو نکال دو، نہیں، ان اس کا دونوں بھی کو میں نکال جواب دو، دیتی ہوں. خدا کے واسطے اس کو رہنے دو. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ پورا نام لیں، پورا نام. اگر سب کے نام لے رہے ہیں تو پھر ان کا بھی نام لیں. وہ 14 ووٹ جس نے خریدے ہیں ان کا بھی نام لیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میدان میں کس آ نے گئے خریدے تھے عمران ڈاکٹر خان صاحب وہ صاحب؟ 14 میدان ووٹ؟ آپ سجایا بتا کس سکتے ہیں نے؟ نام آن ایئر تو بتا ابھی دیں. آپ کے جی ابھی ایم پی اے ان کے نام لے کر گئے ہیں. ان کے ایم پی اے نے بتایا ہے کہ میدان سجایا کس نے ہے جس میدان کے اندر یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. اب ان تمام نکات کو جوڑیں ذرا آپ. احتساب کمیشن کے چیئرمین جو ان کے عمران خان صاحب کے دوست تھے، جنرل صاحب، ذرا ان سے جوڑیں. انہوں نے کیا کہا تھا انہی کے متعلق، جو اس وقت آپ کے وزیر ہیں دفاع کے اور اس وقت چیف منسٹر تھے. انہوں نے کہا کہ کڑیاں جو کرپشن ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں 5 وزراء تک پہنچتی ہیں. وہ 5 وزراء کہاں ہیں؟ آج انہی کے نام بار بار واپس آ رہے ہیں. تو یہ میدان سجایا کس نے ہے؟ میدان میں اترے تو ہیں، لیکن کیا اپنے ہی سجائے ہوئے میدان میں تو نہیں اتر آئے کہ پہلے ایک گورنمنٹ بھی الٹا دی، پھر چیئرمین سینٹ بھی بنوا دیا، 14 پھر اس کے بعد سینیٹرز کس آج نے آپ ہی خریدے کے جی؟ ایم اور پی اے وہ نے یہ بھی بتا دیا بلوچستان کہ کے اندر آپ نے گورنمنٹ گرانے کا تذکرہ کیا ہے، وہ کس نے بندے توڑے بلوچستان عوامی پارٹی بنانے کے لیے؟ کس نے خریدے وہ بندے؟ جی ہمارے جی یہ تو مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی کس نے توڑے، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک رات کو ہماری حکومت تھی اگلے دن اٹھے تو پتا چلا کہ اور حکومت اگلی الٹ رات گئی. یہی ہوا جو یہاں آپ سے نے ابھی ہمارے ہنس کے اس وقت دکھایا، اگلی رات یہی ہوا. میں اس کا ملک صاحب ذرا بتا اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کبھی ان کو بلائیں، وہ آپ کو کہانی سنائیں گے. وہ گئے وہاں پہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ اوور نائٹ سب کو کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے تھے میں جس کو فون کرتا ہوں وہ کسی خفیہ جگہ پہ بیٹھا ہوتا تھا اور کہتا تھا میں نہیں آ سکتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں آ سکتا ہوں آج. تو بھائی اس طرح پھر سب کو کنڈیم کریں، خریدنے والے کو بھی کنڈیم کریں، بیچنے والے کو بھی کنڈیم کریں. احتساب کمیشن میں جو آئے ہوئے وزیر تھے ان کو بھی کنڈیم کریں. ای او بی آئی کے اندر جو آپ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کنڈیم کریں. این آئی سی ایل کے کیس کو بھی کنڈیم کریں. یہ جو بی آر ٹی کے لیے ریلیف مانگتے ہیں اس کو بھی ریلیف مانگنا چھوڑ دیں. جو آپ الیکشن کمیشن کے سامنے ساتھ بدلتے ہیں اپنے وکلا، ان کو بھی بدلنا چھوڑ دیں. اب صفائی کی کہیں سے اگر آغاز کریں تو یہ 2 اچھی مثالیں ہیں، 14 سینیٹر کے ٹوٹنے والی اور پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹرز کے پی اسمبلی میں 7 ووٹوں سے الیکٹ کروانے والی. دونوں مثالوں کو لے کے آپ کیوں نہیں احتساب کے ایک عمل کا یہیں سے آغاز کر لیتے؟ 14 سینیٹر کس نے خریدے نو کانفیڈنس میں، اور 7 ووٹوں سے 2 سینیٹر کیسے پیپلز پارٹی نے منتخب کروائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. چیئرمین سینٹ جب 64 بندے جاتے ہیں، ہم سے اٹھ کے جاتے ہیں، اپوزیشن سے کمبائنڈ اٹھ کے جاتے ہیں، کھانا کھا کے جاتے ہیں، اور وہاں سے 50 نکلتے ہیں، واپس بھی 64 آتے ہیں، واپس بھی 64 آتے ہیں کھانا ووٹ دینے کے بعد. سر کھانا کھانے میں اکٹھے تھے، چیئرمین سینٹ کیسے کھانے میں وہ اکٹھے تھے سر، کھانے میں آپ کے ساتھ اکٹھے تھے، ووٹ ڈالنے میں صرف 14 بندے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں. گنہگار تھے سر. دوسری بات سرتاج بی بی میرے ضلع سے ہیں ماشاءاللہ، ہمیں بہت معزز ہیں، بہت محترم ہیں، میں ان کا بہت عزت کرتا ہوں. ان سے پوچھیے ذرا جو سرائکی محاذ کے نام پر جو ایم پی ایز اکٹھے کیے گئے وہ کدھر گیا؟ سرائکی صوبہ، سرائکی یا جنوبی پنجاب کا صوبہ وہ کدھر گیا؟ 2.5 سال ہو گئے آپ نے ایک محاذ بنایا اس لیے کہ یہ سرائکی صوبہ بنے گا. وہ سرائکی محاذ کا بھی ان سے پوچھتا ہوں، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں 14 سینیٹرز جو ٹوٹے تھے ان کو ملا کیا تھا؟ کیش میں ان کو کیا کیا بینیفٹس ملے تھے؟ اور 2 سینیٹر کیسے بنوائے تھے؟ مجھے نہیں پتا. یہ دیکھیں حکومت کو زیادہ پتا ہوتا ہے، جنہوں نے خریدے ہیں، جنہوں نے لائلٹیز بدلی ہیں، ان کو زیادہ پتا ہوگا. یہ آپ سرتاج بی بی سے پوچھیے گا کہ انہوں نے کتنے پیسے دیے، اور یا چیئرمین سینٹ سے پوچھیے گا. بہرمند تنگی اور ربینہ خالد کتنا پیسہ لگا کے ان کا انتخاب ہوا؟ کیونکہ 7 ووٹوں سے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں.
ہاں جی، ایک تو یہ کہ بیرا منتنگی اور روبینہ صاحبہ، روبینہ خالد ہے پراپر میرا خیال پیپلز پارٹی کے جو سینیٹرز بنے جی اس کے ضمیر اور ان کی جو ویڈیو ہے ہمارے ایم پی ایس کی وہ تو ڈائریکٹ پیپلز پارٹی نے خریدی. کچھ لوگ پی ایم ایل این میں بھی شامل ہو گئے اور میں نے آپ کو تصویر بھیجی زرداری صاحب کے ساتھ بھی وہ اس میں شامل ہو گئے. جو ڈاکٹر مصدق ملک نے بڑی زبردست بات کی نا کہ لیٹس کنڈیم ایوری مین. ایک تو یہ کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں. اب یہ بلوچستان کی اگر آپ کی حکومت اور عباسی صاحب رات کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کدھر ہے ہمارے لوگ، تو یہ آپ کے ساتھ کے بازو میں میرے سرائکی بھائی جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر زرداری صاحب نے جلسے میں کھلے عام اس کا کریڈٹ لیا تھا کہ بلوچستان کی حکومت کو میں نے گرایا تھا اور چیئرمین کو میں نے منتخب کروایا اور چیئرمین کو میں نے منتخب کروایا. تو ڈاکٹر مصدق ملک ذرا ان سے بھی کوئی سوال کر لیں. دوسرا لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں ذرا ڈاکٹر مصدق ملک سے بھی سوال کر لیں کہ ہمارے ایک پرائم منسٹر گیلانی صاحب کے خلاف آپ کالا کوٹ پہن کے کیوں کوٹ کے اندر گئے تھے، ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے کیوں گرایا تھا. دونوں ایک دوسرے سے سوال کریں. اب تیسری باری پہ آتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ میرے علاقے سے ہیں اور ہم ذرا ان سے سرائے کی اس کا موومنٹ کا اور ان چیزوں کا پتہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ پارٹی تو ریپرزینٹ تو آپ کر رہے ہیں پاکستان اپنا پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی میں آپ نے مجھ سے ابھی پہلے کہا کہ جی آپ سے سوال ہوں گے جب ہمارے ایم پی ایس جاتے ہیں حلقوں میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں جوتے مارتے ہیں. تو کھوسہ صاحب میں تو ہر فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو ڈیرہ غازی خان میں ہوتے لوگ ہمیں پھول پہناتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ہمارے نام کے پرائم منسٹر عمران خان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ 14 ٹریلین آپ کو 10 سال کے اندر دیے، 1600 ارب ہماری حکومت نے آپ کو دیے، سوئی گیس پہ آپ کو سبسڈی دی. آپ بتانا پسند پر فرمائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس 14 ٹریلین میں کتنے کتے کے کاٹنے کی ویکسین خریدی، کتنی ایڈز زدہ علاقوں کے لیے لڑکانے کے لیے انہوں نے علاج کروایا. آپ اس ویکینڈ پہ جب آپ جائیں نا ڈی جی خان تو کھوسہ صاحب کو ساتھ لے کے جائے گا کھوسہ صاحب تاکہ وہ تصدیق تو ہو جائے نا کہ وہ نعرے وزیر اعظم زندہ باد کے لگتے ہیں کہ کھوسہ صاحب زندہ باد. دوسرا ذرا میں ان سے سوال کرتی ہوں. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سپریم کورٹ میں اس بل کے خلاف یا آرڈیننس کے خلاف جا رہے ہیں. کین یو امیجن کہ یہ اپنے آپ کو بے نظیر بھٹو شہید کا بیٹا کہتے ہیں ہماری جمہوریت پسند پارٹی ہے، یعنی کہ ان کو دھاندلی سوٹ کرتی ہے، ان کو شو آف ہینڈ سوٹ ہی نہیں کرتا. یہ اس بل کے خلاف یا اس آرڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب آلریڈی جا چکے ہیں. اور آخری سوال جس کو یہ ڈاکٹر مصدق ملک کہتے ہیں کہ جی ہم چھپتے ہیں، تو بھائی ہمارے تو جب 20 ایم پی اے بکے جس کی بولی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے لگائی، جس کی ویڈیو لیک ہوئی، کرپشن کی انتہا دیکھیں، وہ لوگوں کے تو نام پرائم منسٹر عمران خان نے جرت کر کے بتایا اور ان کو پارٹی سے نکالا. آپ کے 14 سینیٹر بکے، اونس تو آپ کے اوپر ہے. آپ بتائیں، آپ نے تو کمیٹیاں بنائی، آپ نے کہا ہمارے سینیٹر ہمارے ساتھ صرف 14 ادھر نہیں بکے، ابھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتیں کر کے 5 بندوں کا گروپ ہے وہ روز مل رہا ہے. بتائیے مصدق ملک اچھا نہیں دیکھیے میری بات سنیں. سب سے بڑی بات یہ کہ جو کھلے عام ملتا ہے نا، جو اپنی پارٹی کے خلاف بغاوت کرتا ہے یا اپنی پارٹی کے اوپر ایلیگیشن لگاتا ہے یا کہتا ہے کہ مجھے پارٹی کا نظریہ یا مجھے اس چیز کے خلاف، فار ایگزامپل پی ایم ایل این کا جو ایک ایم پی اے وہ یہ کہتا ہے کہ فورن فنڈنگ کی ابتدا ہی تو نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے کی، $10 ملین لے لیے بے نظیر صاحبہ کی حکومت گرانے کے لیے. ویسے یہ سوال بھی لطیف کھوسہ صاحب کو کرنا چاہیے کہ بے نظیر صاحبہ اپنے منہ سے کہا کرتی تھی کہ جی اسامہ بن لادن سے $10 ملین لے لیے، اور انتہا دے کے کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو گلا تھا کہ حکومت اس نے نہیں گری کہ اس میں سے بھی نواز شریف پیسے کھا گئے. یہ لطیف کھوسہ صاحب نے ڈاکٹر مصدق ملک سے پوچھا ہے. آئی جی آئی کا زمانہ تھا، آئی جی آئی کس نے بنوائی تھی؟ آپ نے بنوائی تھی؟ نہیں، میں نے مصدق ملک صاحب نے میں نے نہیں بنوائی، کھوسہ صاحب نے بنائی. میں نے نہیں بنوائی، جس نے بنوائی ہوگی اس کو پوچھنا پڑے گا اور اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن میں سوال بریک لے لیں. وہ تو خیر یہ خود ہی خلائی مخلوق رہے ہمیشہ. میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب خود غائب ہو جائیں گے اگر یہ بات کریں گے. تو بریک لے لیں جی، بریک سے واپسی ہم مصدق ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، بتائیے اب وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ ایسے ہی چلنے دیں؟ نہیں جی، پوری ایل ایف او لے کر آئے نا جی، جس طرح پرویز لیگل فریم ورک آرڈر لائیں جی. ایک آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ کے ارادے کیا ہیں؟ خدا کا خوف کھائیں سر. اور کیا اور اس وقت حکومت کر کیا رہی ہے؟ یہ ایل ایف او ہی ہے. ایک طرف آپ نے اپنی داڑھی پکڑا دی، یعنی 226 آئین کی شک کے اندر لکھا ہوا ہے. جن کو ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ نہ آئی ہو، جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اپنے ڈنڈے کے زور پر کی تھیں، بعد میں وہ ایک لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ان کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا تھا 17ویں ترمیم کی شکل میں. تو ڈاکٹر صاحب کچھ ہاتھ تھولا رکھیں.
جی بالکل نہیں اور سر میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ ایل ایف او نہیں ہے. یہ جو عدالت میں گئے ہیں یہ کس چیز کو انٹرپریٹ کروا رہے ہیں؟ 226 کو، آئین کی شکس 226 کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا جو انتخاب ہے وہ آئین کے تحت ہے، پروونشل کا آئین کے تحت ہے، سینٹ کا نہیں ہے. سینٹ کا نہیں ہے. بھائی بند کر دیں سینٹ کو، ایل ایف او لے کر آئیں. آپ کی طاقت کیا پرویز مشرف سے کم ہے؟ جتنی طاقت ان میں تھی اس سے 10 گنا طاقتور ہے عمران خان. ایسی طاقت کو کیا کرنا جس میں وہ اپنی مرضی سے انتخابات نہ کروا سکیں؟ ایسی طاقت کو کیا کرنا جس میں وہ آپ کو شام کو بتا نہ سکیں کہ یہ میرے آئین کے تحت پروونشل اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ آئین کے تحت الیکشن ہے اور سینٹ ایک علیحدہ الیکشن ہے. ارے بھائی کروا لیں. سر ویسے اوپن بیلٹ میں مسئلہ کیا ہے؟ ہائیبریڈ رجیم کہہ رہے جو ہیں پی ٹی آئی نے طریقہ کار اختیار کیا میں اس سے متفق نہیں ہوں. انہیں آپ لوگوں سے انگیج کرنا چاہیے تھا پارلیمان کے اندر، وہ زیادہ بہتر راستہ تھا، لیکن اوپن بیلٹ تو ہونا چاہیے نا، اس میں تو برائی کوئی نہیں ہے. جی اوپن بیلٹ کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا. میری بات تو سن لیں، ایک سیکنڈ دیجئے. ملک صاحب اوپن بیلٹ کا طریقہ کار کون طے کرے گا؟ پارلیمانی کمیٹیاں کریں گی نا. تو بھیجیں پارلیمانی کمیٹی کو. بالکل پارلیمانی کمیٹی میں جانا چاہیے. پورے یہ 2.5 سال تھے، بھیج دیتے ہماری پارلیمانی کمیٹی کو، لا اینڈ جسٹس کی، سینٹ کی. ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن آپ اگر دھونس دھاندلی کے ذریعے یہ چلانا چاہتے ہیں تو ایسے تھوڑی چلے گا. ایسے تھوڑی ہوگا کہ آپ ایک دن جا کے کورٹ پہ چلے جائیں گے، اگلے دن پارلیمان میں بل لے آئیں گے، تیسرے دن آرڈیننس لے آئیں گے. تو بند کر دیں اس ڈھکوسلے کو. یہ ون پارٹی رول جو آپ نے کھوسا صاحب سے پوچھ لیں. کھوسا صاحب سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ ہے، اب کیا ہوگا؟ جب تک کورٹ اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گی تو پرانا ہی لا پرویل کرے گا یا سپریم کورٹ اس سے پہلے فیصلہ لے سکتی ہے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو سپریم کورٹ کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایل ایف او پیش کیا اس پہ وہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں. تو میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے خیال میں اٹ از ان سیف ہینڈز. کھوسا صاحب، سردار لطیف کھوسا صاحب. جی دیکھیں سپریم کورٹ جو فیصلہ جس طرح مصدق نے کہا کہ ان سے رائے مانگنا ہی غلط تھا، حکومت کا جانا ہی غلط تھا. یہ کوئی کویسچن نہیں تھا جس پر آپ 186 آرٹیکل میں جا رہے ہیں ایڈوائس لینے کے لیے. او بھائی یہ پارلیمان اور کس لیے ہوتی ہے؟ آپ نے 226 آرٹیکل پڑھا ہے، دیکھا ہے، آپ چلے جائیے گا. آپ گئے ہیں قومی اسمبلی میں اس کی ترمیم کے لیے، لیکن اس ترمیم کی آڑ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چیئرمین سینٹ کا تو وہی سیکرٹ رکھا. اس میں وہ نہیں کہہ رہے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن سیکرٹ ہو. سینیٹر کا الیکشن جو ہے اوپن بیلٹ سے ہو، چیئرمین سینٹ کا وہی رہے گا سیکرٹ. دوسری بات، آپ نے اس کی آڑ میں ڈیول نیشنلز کو بھی آرٹیکل 63D میں بھی آپ نے امینڈمنٹ جو ہے وہ بیچ میں گھسیڑ دی. جو اب آپ بل لے کر گئے، آئینی ترمیم کا بل جو ہے قومی اسمبلی میں جو لے کر گئے، اس میں آپ نے یہ بھی آپ نے داغ دیا یہ بھی ساتھ. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جس طرح کہا گیا ٹائم از آف دی ایسنس. سیاست میں وقت کی بڑی قیمت ہوتی ہے کہ وقت پر کس وقت آپ لے کے جا رہے ہو ایک ترمیم. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں اوپن بیلٹ جو ہے بائی شو آف ہینڈ تو ہو نہیں سکتا ہے. یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے. ملک صاحب آپ کو پتہ ہے ایک سینیٹر نے کتنے ووٹ دینے ہوتے ہیں؟ میں 20 سال پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا ہوں، 2 دفعہ سینیٹر رہا ہوں. سر وہ ان رائٹنگ آپ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 پریفرنسز لکھ کے دے سکتے ہیں، اس میں اتنی مشکل نہیں ہے. صرف اس کو بیلٹ کو نمبر 1 نمبر 2 نمبر. اچھا پھر ملک صاحب ایلیمنیشن ہوتی ہے، پھر فریکشنز لگتے ہیں. آپ اس کی کاؤنٹنگ جو ہے اتنی میٹیکولس ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کوئی تو اس کا طریقہ بنائیں گے. شو آف ہینڈ سے تو آپ کر نہیں سکتے کہ پہلا ووٹ آپ اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کریں گے، دوسرے کو نیچا کر لیں گے، تیسرے کو اور نیچا کر لیں گے. جلدی میں آخری منٹ ہے کھوسا صاحب، آپ کی بات درست ہے، اس کے اوپر طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا. بلاول کا ایک آج کے جلسے کا شاٹ ہے وہ سنوانا چاہتے گا. جی انشاءاللہ تعالی مارچ میں مارچ ہوگا، مارچ میں مارچ ہوگا اور آپ سب ہمارے ساتھ جائیں گے، مل کے ہم ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں سے لے کے اسلام آباد کا مارچ ہوگا. میں انشاءاللہ تعالی کراچی سے لے کے سے نکلوں گا. ہم سب اپنے اپنے علاقے سے نکلیں گے اور سب ملیں گے تو اسلام آباد میں ملیں گے.
सब मिलेंगे तो फैजाबाद में मिलेंगे, सब मिलेंगे तो अपारा चौक में मिलेंगे, सब मिलेंगे तो डी चौक में मिलेंगे। हम इनको हुकूमत से निकालेंगे। ज़रताज बीबी, आपका रद्द अमल। जी ये भी फरमुदात बिलावल में एक और चीज़ शामिल हो गई, मार्च में मार्च ही होगा। आइड्स ऑफ मार्च। जी जी बहरहाल ऐसे बयानात देते रहते हैं, लेकिन ये कि पीडीएम का नया नैरेटिव है और ये असल में हॉर्स ट्रेडिंग का तसलसल चाहते हैं। उसके लिए चाहे मार्च करे, शॉर्ट करे, जो मर्ज़ी करे, लेकिन चाहे पीडीएम के जलसे हों, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे टॉक शो हो, इवन ईवान हो, उसको पीडीएम ने, अपोजिशन पार्टियों ने उसको कोई मुल्की मफाद के लिए कानून साजी नहीं करने देते। इसी तरीके से उछल आपको लगता नहीं है कि वो जो आपका मॉडल था अगस्त 2014 वाला, ये उसी को फॉलो कर रहे हैं? फैजाबाद, आप पारा और डी चौक। आई एम सॉरी, हमने 4 हलकों से बात शुरू की थी, जो चारों के चारों में फिर धांधली साबित भी हो गई थी। करप्शन के लिए इकट्ठे होने में बड़ा फ़र्क है, और फिर अपनी जब इनको लॉन्ग मार्च डी चौक पहुंच गया तो क्या करेंगे? उनको पहले कहा नहीं, चाय पिलाएंगे। लेकिन ज़रा मैं इन पे ये जो 2-3 चीज़ें इन्होंने मिक्स की है, ऑर्डिनेंस की इंटरप्रिटेशन जो ही सुप्रीम कोर्ट करता है, लॉ की हमेशा सुप्रीम कोर्ट करता है, इसलिए हमने उसको कंप्लाइंट कर दिया कि जो सुप्रीम सर कोर्ट एक लाइन में मुसद्दिक साहब, सिर्फ एक लाइन। जी बताइए, सवाल क्या है? सही सवाल बताइए सर, बिलावल का लॉन्ग मार्च। हाँ जी, इंशाल्लाह। देखें, हम कामयाब हों या नाकाम हों, हमारा फर्ज है कि अगर चीनी मुल्क में दुगनी महंगी होती है, बिजली 3 गुना महंगी होती है, गैस के लोग बिल ना दे सकें, अगर लोग अपने खर्चे ना पूरा कर सकें, तो हम पे यह मुकर्रर है कि हमें एहतजाज करें। मलिक साहब, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।